آج میں بات کروں گی کچھ لوگوں کے کامنٹس آئے کہ آپ کے بچے نے کچھ کر دیا ہے یا اس نے آپ کا دل دکھایا ہے یا پھر وہ کہاں ہے۔ مطلب ہسبینڈ کو تو ایک سائڈ پہ کر دو نا، اس کو تو میں ڈسکس ہی نہیں کر رہی۔ اس کے بارے میں بھی مجھے اچھے برے کامنٹس آتے ہیں، لیکن کامنٹس کرنے والے کی اپنی سوچ ہے، اپنا دماغ ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے۔ اور کبھی کبھی کچھ لوگ جو سوچتے ہیں وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے اور کبھی غلط بھی ہوتا ہے۔ میرے بیٹے کا کیا قصور تھا؟ یعنی میری پہلی شادی ٹوٹی، اس میں نے بیٹے کو رکھ لیا۔ وہ باپ تو رکھ ہی نہیں سکتا تھا، اگر وہ رکھ سکتا ہوتا تو ایسا ہوتا ہی نہ، شادی نہ ٹوٹتی، کیونکہ یہی تو پرابلمس تھیں۔ بچے کا خرچہ نہیں افورڈ کر سکتا، میرا خرچہ نہیں افورڈ کر سکتا، تو پھر شادی کیوں کی تھی؟ صحیح ہے نا؟ اگر جو مرد ایسے نہیں کر سکتے ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ شادی کریں اور کسی کی زندگی خراب کریں۔ کسی کی تو کریں ساتھ میں بچوں کی بھی کریں۔ تو ایسے لوگوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، اپنے بارے میں بھی اور دوسرے کے بارے میں بھی۔ تو بچہ کہاں ہے اور بچے کی کیا غلطی ہے، بچے نے کیا کیا ہے، سب کچھ اس ولاگ میں شیئر کروں گی۔ اتنی دکھی کیوں تھی یا پھر کیوں ہوں، سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ گاڑی چلے گی، وہ ایک آنے جانے والی چیز ہے، اس کے لیے میں نے رو بھی لیا، ہو سکتا ہے آگے بھی روں گی، ہو سکتا ہے وہی مجھے مل جائے، ہو سکتا ہے اللہ مجھے اور دے دے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کیا کہنا چاہتی ہوں۔ اچھی باتیں ہوں گی، ہو سکتا ہے اسے سن کے کسی اور کا بھلا ہو جائے، کسی اور کا فائدہ ہو جائے۔ تو کرتی ہوں سٹارٹ۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویبو کی روشنی۔ میرے اچھے سے کوئی ولاگ بھی نہیں آ رہے، میری کوئی روٹین بھی نہیں فی الحال بن رہی، کیونکہ میں خود ایک ٹینشن میں ہوں، ایک سے ایک ٹینشن مل رہی ہے۔ یہاں تو مردوں سے ٹینشنیں برداشت نہیں ہوتی، وہ ایسی ٹینشنوں میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تو میں ایک عورت ہو کے برداشت کر رہی ہوں اور سب کچھ ساتھ لے کے چل رہی ہوں، شکر الحمدللہ۔ میں کچھ بھی نہیں کر رہی، نہ میں کچھ کرنے کے قابل ہوں، میرا اللہ ہی کر رہا ہے اور وہی میرا ساتھ دے رہا، وہی مجھے ہمت دے رہا، وہی مجھے حوصلہ دے رہا اور وہی مجھے اس چلنے کے قابل اللہ نہیں رکھا ہوا ہے۔ نہیں تو میرے ساتھ ابھی تک جو ہو چکا ہے، شاید کہ میں یہ باتیں کرنے کے قابل بھی نہ رہتی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا، میں نے خود کو حوصلہ دیا، میں نے خود اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ پہلے بھی مضبوط تھی، شکر الحمدللہ، لیکن اب اور کیا، اور آپ سب کے کامنٹس نے مجھے بہت زیادہ مضبوط کیا، ٹھیک ہے؟ جو آپ مجھے حوصلہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ گاڑی مل جائے گی، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، ہم آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے سوچتے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے، بہت زیادہ ہمت ملتی ہے۔ تو بیٹا کہاں ہے؟ بیٹا میرا گھر پہ ہی ہے، میرے ساتھ ہے، اور میرے بیٹے نے ایسا کچھ نہیں کیا، مطلب کچھ بھی کچھ لوگوں کو کامنٹس آتے ہیں کہ اچھا اس نے گاڑی چرا لی۔ بھئی میرا بیٹا کیوں گاڑی چرائے گا؟ مطلب میرا جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے بیٹے کا ہے، میری اور تو کوئی اولاد ہے نہیں، آپ سب کو پتہ ہے میرا ایک بیٹا ہی ہے۔ تو مطلب جو میری چیزیں ہیں نا، مطلب میرے نام پہ جو چیزیں ہیں، یہاں پر یہ بھی کلیئر کرتی چلوں کہ ایک، کیونکہ چودھری صاحب بالکل اس کے ستیلے والد ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو تو میں ڈسکس کرنا نہیں چاہ رہی، نہ ہی میں ابھی کر رہی ہوں، نہ ہی ابھی میں اس سچویشن میں ہوں کہ میں ان کو ڈسکس کروں۔ تو ان کی جو پراپرٹی ہے یا ان کی جو چیزیں ہیں، بالکل وہ میرے بیٹے کی نہیں ہیں، وہ ان کے اپنے بچوں کی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو میری چیزیں ہیں، جو میرے نام پہ چیزیں ہیں، وہ میرے بیٹے کی ہیں۔ ہاں، اس صورت میں وہ مرد کو بھی جاتی ہیں، ہسبینڈ کو بھی جاتی ہیں، اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے میری، میں دنیا سے چلی جاتی ہوں، اس کے بعد جو چیزیں میرے نام پہ ہیں، اگر ان کا بٹوارا ہوتا ہے
تو اس میں سے میرے ہسبینڈ کو بھی جائے گا اور میرے بچے کو بھی جائے گا، اور جیتے جی جب تک میں ہوں تب تک میری جو بھی چیزیں ہیں میں وہ اپنے بچے کے نام لگا دوں، میں سیل کر دوں، میں بچے کو دے دوں، میں کچھ بھی کروں، میں وہ کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور گاڑی میرے نام پر تھی اور میں نے وہ خود لی تھی، وہ میری خود کی کمائی کی تھی، ٹھیک ہے۔ جب میری شادی ہوئی تھی چودھری صاحب کے ساتھ، اس سے پہلے کہ میرے اپنے پیسے تھے، میں نے انہی پیسوں سے ڈاؤن پیمنٹ دی تھی، انہی پیسوں سے میں نے گاڑی کا وہ شو روم سے بکنگ نہیں ہو رہی تھی تو آن بولتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، وہ دے کے میں نے گاڑی لی تھی۔ نمبر میں نے خود لگوایا تھا، اپنی چوائس کا، اپنی مرضی کا، 3 نمبر مجھے پسند تھا، میں نے لگوایا تھا۔ اس کے بعد اس کی جو قسط تھی وہ بھی میں اپنے پیسوں سے دیتی تھی، مطلب کبھی بیچ بیچ میں سے کچھ قسطیں چودھری صاحب نے بھی دی ہیں، ایسا نہیں ہے، شاید 1 سال 1.5 سال ایسے کچھ بیچ میں اس نے دی ہیں، لیکن باقی کے 3-4 سال میں نے خود کلیئر کیے ہیں، میں نے خود دی ہیں اپنی کمائی میں سے۔ 3 سال سے تو تقریباً میں اپنا چینل چلا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے بھی میں اپنا جوڑ جمع کر کے کچھ نہ کچھ دیتی تھی، اور کچھ پیسے میرے پاس تھے میں وہاں سے دیتی تھی، تو یعنی وہ میری جو گاڑی تھی وہ میری پراپرٹی تھی، وہ میرے بیٹے کی تھی، ٹھیک ہے۔ میری زندگی کے بعد بالکل وہ دونوں میں جاتی، لیکن مجھے امید ہے کہ چودھری صاحب کے پاس تو بہت کچھ ہے، مطلب وہ ہماری گاڑی پہ تو نہیں بیٹھا نا، اس کے پاس تو بہت کچھ ہے، گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، پراپرٹی ہے، مارکیٹیں، پلازا، سب کچھ، اللہ پاک سب کو دے جی، ان کو اور اللہ زیادہ دے، میری دعا ان کے لیے۔ تو یہ میرے بیٹے کی تھی، شاید مطلب میں اگر نہ دنیا میں رہوں تو وہ میرے بیٹے سے کچھ مطلب ایسا حصہ وصہ لینے کا میرے خیال میں وہ نہیں سوچیں گے، نہ ہی وہ لیں گے، کیونکہ ان کے پاس اپنا سب کچھ ہے، کیونکہ یہ میرا کمایا ہوا ہے۔ اور جو میرا گھر ہے لاہور والا میرے والد کا، وہ بھی میرا اپنا گھر ہے، اس میں بھی کسی کا 1 روپیہ بھی شامل نہیں ہے، نہ ہسبینڈ کا۔ بیٹا تو ابھی کام ہی نہیں کرتا، میں نے اس کو ابھی تک کام پر لگوایا ہی نہیں، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو بہت لاڈ سے، بہت پیار سے، بہت ہی نوابوں کی طرح سنبھالا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی میرا ہے، اس کے پیسے میں نے کہاں سے دیے؟ کچھ پیسے میں اپنا جو کام کرتی تھی پراپرٹی کا، اس میں میرے لگے ہوئے تھے، وہاں سے میں نے نکالے تھے، اور وہ اس گھر کے میں نے پیسے بھر دیے تھے۔ کچھ پیسے میرے پاس میرا اپنا زیور تھا پہلے کا، چودھری صاحب سے شادی سے پہلے کا، اس میں سے میں نے کچھ زیور سیل کیا تو وہ پیسے میں نے بھر دیے، مطلب ان کا 1 روپیہ بھی اس میں نہیں ہے، تو وہ پراپرٹی بھی میرے بیٹے کی ہے، آج بھی کل بھی میرے بیٹے کی ہے، تو میرا بیٹا ایسا کچھ کیوں کرے گا؟ بیٹے سے صرف اور صرف، میں بیٹے سے دکھی نہیں ہوں، میں ان باتوں سے دکھی ہوں، مطلب جو سننے کو مجھے ملی آج تک اور ملتی ہیں، اور آگے بھی پتہ نہیں کب تک ملیں گی، ٹھیک ہے۔ ایک تو بچے سے باپ کا پیار چھن گیا، ٹھیک ہے، یہ میرا نصیب تھا، ٹھیک ہے، بچے کا بھی نصیب ہوگا، لیکن اس میں بچے کی کیا غلطی ہوتی ہے؟ بچے کی تو کوئی غلطی نہیں ہوتی، غلطی تو ہماری تھی کہ ہم لیدا ہوئے، میں نے ڈیورس لی یا اس نے ڈیورس دی، مطلب یہ ہماری غلطی تھی، ٹھیک ہے، اس میں بچے کی غلطی نہیں تھی۔ اس کے بعد سیکنڈ میرج کی، جن حالاتوں میں بھی کی، جیسے بھی کی، وہ شاید میں بتا بھی چکی ہوں یا بتا بھی دوں گی، مطلب مجھے اس چیز سے وہ نہیں ہے کہ میں نے کسی سے کوئی بات چھپانی ہے یا کچھ بھی، یہ میں اپنی ریئلٹی آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اور میرا بچہ ٹھیک ٹھاک ہے، شکر الحمدللہ، ابھی بھی کمرے میں سو رہا ہے، گھر پر ہی ہے، اور وہ میرے ساتھ ہے، جتنا ہو سکے وہ میرا خیال بھی رکھتا ہے، اس نے کبھی نہیں مجھے دکھی کیا، اس نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ میری بات نہیں سنتا، میں جو کہوں وہ کرتا ہے، وہ میری بات سنتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دکھی میں کیوں تھی یا پھر کیوں ہوں آج اس مقام پہ یا اس جگہ پہ یا ان حالات میں کیوں ہوں؟ جب میں نے شادی کی تھی تب بھی میرا بیٹا تو تھا، جب میں نے سیکنڈ میرج کی تھی تو میرا بیٹا تھا اور میرے ساتھ ہی رہتا تھا، ہسبینڈ کو بھی پتہ تھا کہ بیٹا ہے،
اور ساتھ بھی رہتا ہے، اور آج تک وہ جگہ، وہ مقام، وہ سب کچھ مجھے نہیں ملا، مطلب جس کی مجھے توقع تھی، جس کی مجھے سوچ تھی، جس کے لیے میں نے بھی شادی کی تھی، ٹھیک ہے، وہ نہیں ملا۔ آپ لوگ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ مطلب ہر عورت کا ایک مقام ہوتا ہے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے میاں کے سامنے، تو کیوں نہیں ملا؟ بچہ ساتھ ہے جی، بچہ ساتھ ہے، لیکن جب شادی ہوئی تب بھی بچہ ساتھ تھا۔ یہ باتیں شیئر کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن دل نے کہا کہ کرو تو کر دی۔ کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے، یا کوئی پھر ان باتوں کا کوئی بھی مقصد لے، مجھے اس چیز کا نہیں پتا۔ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی اگر یہ فیصلہ لیتا ہے کبھی سیکنڈ میرج کا، تو میں یہ مشورہ دوں گی کہ نہ لیجئے گا، اگر بچے ہیں تو، اگر بچے ہیں تو نہ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جیسے کہ ستیلی ماں نہیں سنبھالتی، ایسے ستیلے باپ بھی نہیں سنبھالتے۔ مجھے کسی کا کامنٹس بھی آیا ہوا تھا کہ ستیلے باپ بھی نہیں سنبھالتے، آپ نے جب شادی کی آپ پاگل تھی، آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کو سمجھ نہیں تھی۔ پتہ بھی تھا، سمجھ بھی تھی، میں پاگل بھی نہیں تھی، لیکن ہو گئی، ہو گئی۔ کبھی کبھی بہت سمجھدار بھی پاگل ہو جاتے ہیں۔ میری امی ایک مثال دیتی ہوتی پنجابی کی، وہ کہتی جتنا سیانہ کہاں ہو اتنا ہی وہ جا کے گند پہ بیٹھتا ہے، مطلب اتنی ہی وہ کم عقلی والے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوگا، لیکن کوئی بات نہیں۔ یہ باتیں کیوں کر رہی ہوں؟ مطلب آج اس موڑ پہ، اس مقام پہ اس کو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، آنا بھی چاہیے تھا، پوچھنا بھی چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ مالی سپورٹ نہ کرو، مجھے چاہیے بھی نہیں، کہ ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم شاید اس کو کچھ پیسوں کے لیے بلا رہے ہوں، بھئی ہمیں نہیں چاہیے، ہمارا جیسے تیسے بھی گزارا ہو رہا ہے، مطلب رزق تو اللہ نے دینا ہے۔ اس نے جو اپنا بندہ پیدا کیا ہے نا اس دنیا میں، جس کو لے کے آیا ہے، اس کو کھانا اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے، کب کب کہاں کہاں سے کیسے کیسے دے گا، تو وہ تو اللہ دے رہا ہے اور دے گا بھی، لیکن ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک ہمت ملتی ہے، ایک سہارا ملتا ہے، پر نہیں۔ بہرحال کوئی بات نہیں۔ مجھے یہ کامنٹس میرے ویورز کا آیا تھا کہ تم جیو، اٹھو، اپنے کام کو اچھے سے کرو، اپنی سٹرگل کرو، مطلب دشمنوں کو موقع نہ دو کہ دشمن خوش ہوں۔ تو میں ایسے ہی کر رہی ہوں، شکر الحمدللہ۔ جب مجھے جتنا ٹائم ملتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا، میں ایک ولاگ بھی بنا لیتی ہوں، میں ایک ویڈیو بھی ڈال لیتی ہوں، مطلب اسی ویڈیو سے میں اپنی 2 وقت کی روٹی بھی کما لیتی ہوں، اور میں آپ لوگوں سے اپنے دل کی باتیں بھی کر لیتی ہوں۔ آپ لوگوں کے کامنٹ سن کے میں تھوڑا حوصلے میں بھی آ جاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اپنی زندگی کو بھی لے کے چل رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور مجھ سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو بھی مل جاتا ہے کہ مطلب جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میری زندگی میں ہوا، جیسے میری زندگی چل رہی ہے، ایسے ہو سکتا ہے کوئی اور اس وقت سے بچ جائے، ان چیزوں سے بچ جائے، ان باتوں سے بچ جائے، ان تانوں مینوں سے بچ جائے، ٹھیک ہے؟ یہاں نہیں جانا بچہ ساتھ ہے، وہاں نہیں جانا بچہ ساتھ ہے، بچے کو نہیں لے کے جانا، میں تو ایسے بیٹھتا ہوں، میں تو ویسے بیٹھتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں، میری تو یہ روٹین ہے، میری تو وہ روٹین ہے۔ حد ہوگی۔ مطلب ہر انسان کی کوئی روٹین ہوتی ہے، ہر انسان کوئی اپنے حساب سے بیٹھتا ہے، اپنے حساب سے رہتا ہے، لیکن جن کے اپنے بچے ہوتے ہیں، جن باپ کے یا جن ماں کے اپنے بچے پیدا کیے ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، ایسے بھی ویسے بھی، یہاں بھی جاتے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، لیکن ستیلا ہونے کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ بات کرنے کا صرف یہی مقصد تھا، مطلب کسی کو برا نہیں کہہ رہی میں، نہ میں کسی کو برا بنا رہی ہوں، ہر کوئی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگا،
ہو سکتا ہے جس کو لگتا ہے کہ ستیلا ہے بھائی وہ ٹھیک کہتا ہوگا، اس کے پاس مطلب ستیلے کے لیے نئی جگہ ہوگی، نئی ٹائم ہوگا، نئی خرچہ ہوگا، تو کوئی بات نہیں، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بچے کی تو کوئی غلطی نہیں ہوتی نا، بچے کی تو کوئی غلطی نہیں ہوتی کہ ہوتی ہے غلطی چھوڑنے چھڑانے والی یا پھر اگلے جو شادیاں کرنے والے ہیں ان کی ہوتی ہے، بچوں کی نہیں ہوتی۔ بس ایسی ہی کچھ باتیں تھیں جو میرے دل کو لگی تھیں، جس سے میں پریشان تھی، جس سے میں بہت ڈسہارٹ ہوئی پڑی تھی، تو آپ سب کے ساتھ میں نے کی۔ لیکن یہاں مجھے کامنٹس یہ آئے کہ آپ کے بیٹے نے شاید کچھ کر دیا، لیکن میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا۔ بیٹے کی صرف یہ غلطی کہ وہ دنیا پہ آیا اور وہ میرا بیٹا تھا اور وہ آج میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، نہ پہلے باپ کا پیار ملا نہ دوسرے کا پیار ملا۔ بس یہ غلطی ہے اور کوئی بھی نہیں، پر اس میں اس کی غلطی تو نہیں ہے نا، اس میں تو میری غلطی ہے۔ مطلب کہ میں کسی کی وجہ سے آنسو نہیں میرے نکلے، میرے ہر بچے کے لیے نکلے ہیں، ہر اس بیٹے کے لیے، ہر اس بیٹی کے لیے نکلے، مطلب جن لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جن کے ساتھ یہ ناانصافی ہو چکی ہے یا پھر ہو رہی ہے یا پھر آنے والے وقت میں ہوگی، تو ان لوگوں کو میسج ہے کہ وہ یہ غلطی نہ کریں جو ہم نے کی یا جو کر بیٹھے ہیں یا پھر جو کر رہے ہیں۔ بالکل بھی میں رونا نہیں چاہتی، نہ ہی میں رو رہی ہوں، یہ آنسو صرف اور صرف میرے ان کے لیے نکلے ہیں، مطلب جو لوگ اس سٹیج سے گزر رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے ان کے لیے نکلے، مطلب میں کسی کی وجہ سے یا میں اپنے لیے یا میں اس لیے نہیں روئی، بالکل بھی نہیں، ایسے ہی بس آنکھ نم ہوگی۔ اور میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، میں ہنستی کھیلتی اپنی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں اور اچھے سے چلا رہی ہوتی ہوں، ویڈیو کو لے کے جا رہی ہوتی ہوں، اچانک دل باہر آتا ہے، اچانک جو ہے آنکھوں سے پانی بہہ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، ہر چیز نصیب سے ملتی ہے اور جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں، وہاں جا کے فالو کیجئے گا۔ یہ تھی میری زندگی کی چھوٹی سی کہانی، اور آپ سب کے لیے میسج۔ بہت ساری میری بہنیں ایسی ہیں جو مجھے ابھی بھی انسٹا پہ آ کے بتاتی میری شادی ہوئی میرے ساتھ ایسے ہوا، ادھر سے دوسری کہتی میری شادی ہوئی میرے ساتھ ایسے ہوا، میرے بچوں کے ساتھ، مطلب شاید میرے بچے کے ساتھ تو اتنا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ میں نے اپنے بچے کا، میں نے کسی کو اختیار ہی نہیں دیا کہ میرے بچے کو کوئی کچھ کہے یا اس کا خرچہ افورڈ کرے یا اس کے لیے کوئی کچھ بھی لے، نہیں، میں نے اپنے بھی یہ ساری ذمہ داریاں رکھیں شروع سے لے کے آج دن تک۔ خالی پیار بھی نہیں اگلے دے سکتے، ایک خالی پیار ہوتا ہے نا، خالی پیار دے دیں کہ آؤ بیٹا بیٹھو آپ میرے بیٹے ہو، نہ نہ نہ، یہ بھی نہیں، تو کیا کرنا ہے ایسے رشتوں ناتوں کو، ایسی چیزوں کو کیا کرنا، صحیح یا غلط؟ ہو سکتا ہے میری باتیں کسی کو اچھی لگی ہوں یا پھر کسی کو بری لگی ہوں، اگر بری لگی ہوں تو معذرت، اچھی لگی ہوں تو اگر کوئی کچھ ایسا کرنے والا ہے تو وہ سوچے اور سمجھے اور اس کے بعد کرے۔ اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، بائے بائے، اللہ حافظ۔